صلی علی رسول الکریم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اس مدرسے کے رہنما اور میرے استاذ بھی جناب قاضی آفتاب صاحب، پروفیسر منور رائی صاحب، جناب شکیل قیصر صاحب علی رائے سے بیٹھے ہوئے ایک عالم، غازی سردار، ماں بہنوں جو غازی کے طور پہ یہاں پہ تشریف لے آئے ہیں، اور بچیاں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق بخشی کہ آپ اپنے بچی کے بارے میں ایک فیصلہ لیے کہ ہم مدرسے کی تعلیم اس کو دیں گے. یہ بڑی بات ہے. اصل میں جب فضا کوئی چیز کی بن جاتی ہے، جب ہوائیں چلتی ہے تو اس کے خلاف کوئی کام کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. آج کل یہ بات زبان زد ہو چکی ہے کہ اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنا ہے، اگر آپ کو سماج میں کچھ حاصل کرنے کی سوچ مطلب کرنا ہے تو آپ انگریزی تعلیم حاصل کریں. یہ جھوٹ ہے. آپ ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں کتنے لوگ نوکری ملتی ہے اور نوکری کا کیا حشر ہوتا ہے. آپ یہ بات دیکھ لیں کہ کتنی بچیاں جو ان اداروں میں جاتی ہیں جن کو کہ آپ بہت ہی اچھا سمجھتے ہیں، اور ان کا رزلٹ کیسا ہوتا ہے. عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آج کل جو اساتذہ ہیں وہ فکر نہیں کرتے ہیں، ان کو اپنے سیلری سے مطلب ہے، آپ کے بچی کی تربیت کا کوئی معاملہ کر رہی ہے. بلکہ جب ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس بچی کے ڈیویژن میں اس کو راستہ سے ہٹا جانے میں کچھ ان کا بھی رول ہوتا ہے. میری ماں اور بہنوں اور طالبات، آپ کو میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ آپ ایسے وقت میں ایک چیز کا انتخاب کیے کہ ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنا ہے جبکہ عام ماحول نہیں ہے. اور دینی تعلیم حاصل کرنا یہ سنت ہے، اور اس وقت میں جب سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہو، اگر کوئی کسی سنت کو زندہ کر دے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. پھر قیامت کے میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس قسم سے نوازے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے. دیکھیے ہماری 2 زندگیاں ہیں، ایک یہ دنیا کی زندگی اور ایک اس کے بعد کی زندگی. وہ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں جو کامیابی ہے وہ ہے چین، سکون اور حقیقی عزت. اس دنیا کی جو زندگی ہے اس میں 3 چیزیں ہیں جو کامیابی کی علامت مانی جاتی ہیں: چین، سکون اور حقیقی عزت. یہ تینوں باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دین میں اپنے ذکر میں رکھی ہے. اور جو کچھ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ایک فن ہے، اور جو قرآن اور حدیث کی چیزیں آپ پڑھ رہی ہیں وہ علم ہے. تو یا تو علم حاصل کریں یا پھر فن حاصل کریں. ان دونوں کا مقصد یہی ہے کہ آپ اللہ کو پہچان لیں، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ اپنی اصل جو زندگی ہے اس کو سنوارنے کی فکر کرتے ہیں. اور یہ موقع ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں فکر کر سکتے ہیں. تو جو بچیاں ہیں یہاں پہ ان کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ مرعوب نہ ہوئیے گا. جیسا پروفیسر رافیق بھائی صاحب نے بات کہی کہ عام طور سے بچیاں مرعوب ہو جاتی ہیں کہ فلاں کورس ہم نہیں کر پائے یا فلاں جگہ ہم جاتے نہیں. یہ مرعوب ہونے کی بات نہیں ہے، یہ شکر گزاری کی بات ہے، شکر ادا کرنا
شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایک فتنے کی جگہ سے بچا لیا. میری سنت کہتی ہے کہ جب ایسے مواقع آ جائیں جس میں کہ یعنی فتنے کا اندیشہ ہو تو اس کی خواہش نہ کرو، لیکن یہ کہ اگر تمہیں اس سے سابقہ پڑھی جائے تو اس سے مضبوطی سے اس ساتھ سن جاؤ. تو ہماری بڑے بہنیں جو یہاں پہ موجود ہیں وہ گھر میں بچیاں جو تعلیمی اداروں میں ہیں، اگر وہ یعنی ان کے گارڈینشپ میں ہیں تو ان کو جمانے کی کوشش کریں. کس قسم سے یعنی ناحق جو ہم پہ حملہ کرے گا، کس طریقے سے ان کو حق سے ڈیویٹ کر دے گا، آپ کو اندازہ نہیں ہے. کچھ باتیں مفتی قاضی آفتاب صاحب نے باتیں کی، کس طریقے سے بچیاں جو ہیں وہ یعنی گارجین کو بھی ٹاس دے دیتی ہیں، ان کو بھی دھوکہ دے دیتی ہیں. تو اس سے آپ کو الرٹ رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچی ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. پھر میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اصل کامیابی کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے بعد کی جو ایک زندگی ہے وہ بن جائے، سمجھ جائے اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت حاصل کر لیں. جانا ہے وہاں پہ. اب یہ ہے کہ جتنا کچھ واقعہ کیا ہے پوری دنیا کے سامنے آپ کو عیاں کر دیا جائے گا کہ کیا کچھ کرتی رہی، اس کے بعد گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پھر کچھ رونا بلکنا چلانا کام نہیں آئے گا. لیکن آج موقع ہے کہ ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی فکر کر کے اپنے بچیوں کو صحیح جگہ پہ ڈال سکتے ہیں اور خود بھی اس کا اجر لے سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے ماحول بنایا، ایک حدیث ہے کہ الطاعۃ الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف دلالت کرنے والا ایسے ہے گویا کہ وہ خود نیکی کر رہا. تو آپ نے کسی کے حق پہ نہ ڈال دیا تو گویا کہ آپ نے ایک اچھا کام کر دیا اور آپ کی نام اعمال میں وہ چیز لکھ دی جائے گی. میری ماں بہنوں، یہ موقع ہے کہ ہم اس میں کچھ غور و فکر کر لیں. یہ موقع ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو قربانی پہ آمادہ کر دیں. آپ کی بچی جو جا رہی ہے، مین پروڈ جو کیا جائے گا وہ بچیوں کے ذریعے سے کیا جائے گا کہ بچیاں ان کی یہ کوئی ایسی بچی ہے جو کہ غلط راستے پہ ہے یا جو غیر مسلم ہے، وہ ان کا پورا ایک نیٹورک چل رہا ہے، کس طریقے سے ہم آپ کو پھنسائیں، کس طریقے سے ہم آپ کو غلط راستے پہ لے چلیں. وہ قریب ہوگی، وہ کسی فنکشن میں لے جائے گی، وہ کہیں اور آپ کو لے جانے کی کوشش کرے گی اور پھر جو ہے آپ راستے سے ہٹ جائیں گی. اس لیے آپ سے مرتبانہ ادب کے ساتھ یہ درخواست میں کر رہا ہوں کہ ان بچیوں پہ پوری نگاہ رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ اپنی بچیوں کو اگر وہاں بھیجنا ہونا تو اس سے پہلے یہاں کی تعلیم ضرور دلوا دیں. یہاں سے مراد دینی تعلیم. اور ایک معتبر جگہ ہے جس کے بارے میں ہم سب مطمئن ہیں، یہاں بھی کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس اور کچھ اویلیبلٹی ہو تو وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر یہاں کا موقع نہیں دیا اور وہاں دے رہے ہیں تو ان کے دینی تعلیم کا ضرور انتظام کریں کہ وہ قرآن کو سمجھ لیں تاکہ وہ اپنے آخرت کے بارے میں کچھ سوچ سکے اور فیصلہ لے سکے. مگر وہ بچی جیسا کہ ابھی بات سامنے آئی کہ آپ کو تکلیف ہوئی کہ انہوں نے مجھے گائیڈ نہیں کیا اور میں جہنم میں جو جا رہی ہوں ان میں ان کا بھی کردار ہے، تو پتہ چلے گا کہ ہم دوسرے کے ساتھ بھی پھنس گئے.